والے ہو کر کے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے، اسی نبی کی نمازیں پڑھنے والے ہو کر کے، اسی نبی کے لائے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو کر کے، آج جب ہم اپنے بچوں کی اپنی شادی کر رہے ہیں تو جہیز کو فروغ دے کر کے آج پھر سے اسی نبی کی روحانی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن ہونے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کل قیامت کے میدان میں اگر ہمارا پیغمبر ہمارا گریبان پکڑ کر اور پوچھے گا کہ بتاؤ جب میں دنیا میں گیا تو عورتوں کو جینے کا حق عطا کیا تھا، لیکن تم ہمارے ہی کلمہ پڑھنے والے ہو کر کے تم نے اپنے معاشرے میں جہیز کے رسم کو، شادی کو مشکل بنا کے تم نے ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ جن بیٹیوں کے حقوق کے لیے میں نے تمام قربانیاں دی، جن کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تمام حقوق بیان کیے، تم نے ان خرافات کے ذریعے سے پھر سے ان کو مرنے پہ مجبور کیا۔ آخر اس کا حق تم کو کس نے دیا؟ بتائیے کوئی جواب بنے گا؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں توانائی دیا ہے، طاقت دیا ہے، صحت عطا کی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک باغیرت انسان بنے، ایک خوددار انسان بنے اور نبی کی سنتوں پہ مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اور آج کی اس مجلس میں ملت کے اس پروگرام کے تحت آپ یہ عزم کریں کہ آج تک اگر ہم نے جہیز مانگا، آج تک اگر ہم نے جہیز کا ڈیمانڈ لیا، آج اس مجلس میں توبہ کرتے ہیں، جب تک زندگی سلامت رہے گی، جہاں تک بس چلے گا، ہم نہ جہیز لیں گے اور نہ کسی کو جہیز لینے دیں گے۔ بولیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولیے، تمام ہاتھ اٹھائیں، ماں اور بہنیں بھی پردے میں ہاتھ اٹھا کر کے یہ عزم کریں کہ آج کے بعد سے لڑکی کے گھر سے ایک سوئی کا بھی ڈیمانڈ ہم نہیں کریں گے، جیسے پوری زندگی محنت کر کے کھاتے ہیں ویسے ہی کھائیں گے، لیکن ایک روپیے کا حرام کا لقمہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کریں گے ایسا؟ اللہ ہمیں عمل کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو یقین مانیے آج معاشرے کا ابھرتا ہوا فتنہ ہے، ہر باپ رو رہا ہے، امیر باپ بھی رو رہا ہے، غریب باپ بھی رو رہا ہے، ہر ایک رو رہا ہے کہ بیٹی ہے شادی کیسے کیا جائے۔ بلکہ حال یہ ہے، آج کی خبر میں سناتا ہوں، ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، ایک صاحب کی بچی کی رشتے کی بات ہو رہی تھی، تو مہمان آئے ہوئے تھے، آج کی بات ہے، مہمان آئے ہوئے تھے تو مہمانوں نے دیکھا کہ ان کا گھر ابھی بنا ہوا نہیں ہے، تو اسی مہمان میں ایک بڑے ہوشیار شخص تھے، انہوں نے بنا کسی کے کہے ہوئے خود ہی سے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کی بیٹیاں زیادہ ہیں، ان کی بیٹیاں زیادہ ہے، اس لیے ابھی تک ان کا گھر نہیں بن پایا ہے، اور سچ یہ ہے کہ اس بیچاری کی بیٹیاں زیادہ ہیں، اس لیے وہ ایک بیٹی کی شادی کرتا ہے تو 4-5 سال کی کمائی ڈال دیتا ہے اس میں، جہیز وغیرہ کے ڈیمانڈ۔ اب چونکہ مجبوری وہ کرے گا کیا؟ ایک باپ کبھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جائے جہاں اسے تنگی ہو، مجبور ہو گھر میں دینا بھی صحیح نہیں ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دے ہی نہیں، دینے والا بھی کسی قدر مجرم ہے لیکن لینے والا بہت بڑا ڈاکو ہے۔ تو وہ شخص بنا کسی سوچے سمجھے کہا کہ لگتا ہے ان کے گھر میں بیٹیاں زیادہ ہیں، اس لیے ابھی تک ان کے گھر پہ چھت نہیں چڑھ سکا، اس لیے کہ جس کے پاس بیٹی ہو وہ بیچارہ جو ہے جوانی سے بڑھاپے تک شادی کرنے میں ہی برباد ہوگا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کیا اتنا مشکل ہمارے نبی نے شادی کو بنایا تھا؟ یقیناً نہیں بنایا تھا، بلکہ اس وقت کا جو مالدار صحابہ اپنی شادی کر لیتے تھے اور بسا اوقات رسول کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے نکاح کیا ہے۔ جب آپ ان کے کپڑوں پہ رنگت کو دیکھتے تھے، پیراپن دیکھتے تو پوچھتے کہ بھائی کیا ہے، وہ کہتے شادی ہوئی ہے، تو فرماتے کہ ارے ولیمہ تو کر لو۔ لیکن آج ہماری شادیوں کا حال دیکھیں۔ اس لیے ایک تو جہیز سے توبہ کریں۔ کسی بھی معاشرے میں ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر معاشرہ اس جہیز کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے۔ سب کو اٹھ کھڑا ہو کر کے بزدلی کے چادر کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے، اور جو ہے حقیقی انسانیت کا درس دیتے ہوئے بالکل
بالکل سادگی کے ساتھ بغیر جہیز کا رشتہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم کریں گے ایسا. دوسری چیز شادی کو مشکل بنانے میں ایک رول تو جہیز کا ہے جو سب سے بڑا ناسور ہے. دوسری چیز لاکھ ہم ہیلے بنا لیں لیکن اتنا جان لیجئے کہ اگر ہم خود سے مانگتے ہیں یا کسی سے منگواتے ہیں یا دل میں آرزو رکھ کے رشتہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ملے گا, ان تمام صورتوں میں جو کچھ بھی ہم لے رہے ہیں, مانگ رہے ہیں اور نکال رہے ہیں وہ سب جو ہے حرمت کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو ایک تو اس کا ہم بائیکاٹ کریں, انشاءاللہ کریں گے, اپنے گھر سے کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز شادی کو جو مشکل بنا دیا ہے وہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ناچ گانا کا نظام. ایک غریب انسان میں عجیب حال ہے جو قرض پہ پیسے لے رہا ہے, وہ بھی جو ہے 20-25 ہزار روپیہ آرکیسٹرے والوں کو دے رہا ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذرا سوچے تو صحیح, نکاح کیا ہے؟ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح کے موقع پہ قاضی صاحب آتے ہیں, نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں النکاح من سنتی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونا یہی تو شریعت ہے. تو نکاح ایک عبادت ہے, ایک شریعت کا حکم ہے, اور اس نکاح کو انجام دینے کے وقت ہم ویشیوں کو نچاتے ہیں, ہم کسی کی بہن اور بیٹی کے جسموں سے کپڑے ہٹواتے ہیں, ان کے پیروں میں پازیب باندھ کر کے سرعام نچاتے ہیں اور انتہائی گندے اور بھدے اور مسموم قسم کے گانے بجاتے ہیں. ان گانوں کو آپ نے کبھی سمجھا نہیں؟ اگر صحیح طور پہ اس گانے کو ایک باحیا عورت بھی سنے تو اس کی حیا ختم ہو جائے. اگر ایک نابالغ بچہ بھی بار بار ان گانوں کو سنے جو شادی کے موقع سے بجائے جاتے ہیں, آرکیسٹروں میں, بینڈ پارٹیوں میں, یا جس طرح بھی بجائے جاتے ہیں, اگر ایک نابالغ بچہ بھی سنے تو وقت سے پہلے وہ بالغ ہو جائے. ابھی دھڑلے سے کر رہے ہیں. تو نکاح ایک عبادت ہے, ایک عبادت کو انجام دینے کے وقت ہم اتنے سارے تماشے کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچیں کہ وہ عبادت کو انجام دے رہے ہیں یا اس کا مذاق کر رہے ہیں. جیسے ایک آدمی نماز کی نیت باندھ لے, ایک آدمی نماز کی نیت باندھ لے اور موبائل کے اندر جو ہے گانا چلانا شروع کر دے. مسجد میں کوئی گاؤں کا سب سے امیر مان لیجئے, وہ مسجد میں آیا, نماز کی نیت باندھا اور اس کے بعد وہ گانا چلانے لگا. بتائیے گاؤں کا ایک حقیر فقیر انسان بھی اس جرم کو برداشت کر سکتا ہے؟ جو ہوگا چاہے جتنا بڑا وہ انسان ہو, اس کا کالر پکڑے گا, کھینچ کے باہر نکالے گا کہ کمینہ تو نماز نہیں پڑھتا, نماز کا مذاق اڑا رہا ہے, اللہ کے گھر کا استہزاء کر رہا ہے, نماز میں گانا سنتا ہے. یقیناً یہ کیفیت ہر ایک کی ہوگی, لیکن یہ کیفیت ہماری اس وقت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ نماز بھی ایک عبادت ہے, نکاح بھی تو ایک عبادت ہے. جب نماز میں گانا سننے کو ہم اتنا بڑا جرم بتاتے ہیں کہ ایک کم درجے کا مسلمان بھی, بلکہ کوئی غیر بھی اسے برداشت نہیں کرے گا, تو جس نکاح کو پڑھانے کے لیے امام صاحب آتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, واعظ کرتے ہیں, اس نکاح کو ادا کرنے کے وقت جو ویشیوں کا ناچ ہو رہا ہے, جو فاحشوں کا ناچ ہو رہا ہے, جو بہنیں ہماری ناچ رہی ہے, جو بہن اور بیٹی گھر سے کبھی باہر نہیں نکلتی, ان شادیوں کے موقع سے بندھن کے گھر سے باہر جا کے جو ناچ رہی ہے, مختلف رسمیں کر رہی ہے, پانی لانے کی رسمیں, چاول صاف کرنے کی رسمیں, مہندی لگانے کی رسمیں, نہ جانے کیسے کیسے رسموں پہ جو ناچ رہی ہے, بتائیے آپ اسے کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ حقیقت میں ایسی صورت میں ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں بلکہ نکاح کا مذاق کرتے ہیں, نبی کی سنت ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ نبی کی سنت کا مذاق کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ آج معاشرے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آج شادی کا نام بربادی, یہ ایسا جملہ ہے جو قرآن کے خلاف ہے. رب نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیوی
حقیقت میں نکاح تو کیا ہی نہیں تھا، وہ تو نکاح کا مذاق کیا تھا۔ اور پھر یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ایسے طریقوں سے کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کر کے لاتے ہیں تو جیسے ہم ناچ نچا کر کے اس کو لائے ہوتے ہیں، ایسے ہی جب وہ ہمارے گھر میں خاندان میں آتی ہے تو پورے معاشرے کو نچاتی ہے۔ پھر شوہر بھی پریشان ہوتا ہے، سسر بھی پریشان ہوتا ہے، بھائی بھی پریشان ہوتا ہے، سب ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ اور کم عقیدہ اگر ہو تو کسی بابا کے دربار میں جا کر کے کہتے ہیں بابا کوئی جو ہے تعویذ گنڈا بنا دو تاکہ جو ہے ہمارے گھر میں چین پیدا ہو جائے۔ خدا پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر وہ بابا غلط تعویذ تو چھوڑ دیجئے، صحیح معنوں میں اگر وہ قرآن و حدیث کی باتیں لکھ کر کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام قرآنوں کو، دنیا کی تمام حدیث کے کتابوں کو، تمام دینی کتب کو ایک تعویذ کی شکل دے کر کے گلے میں لٹکا دے، گھر میں لٹکا دے، پھر بھی اس گھر میں چین پیدا نہیں ہوگا بلکہ اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ نے نکاح کیا ہی تھا مذاق بنا کر کے، وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ جس نماز میں گانا سنے، جس نماز میں ہم ویشیوں کو نچائے، اس نماز کی مقبولیت کی امید کریں گے؟ جس نکاح میں آپ ایسے خرافات کریں، اس نکاح سے خیر پیدا ہونے کی امید کرتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی حماقت ہے کہ جس سے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، دوسرا کام نکاح کو آسان بنانے کے لیے یہ ہے کہ ناچ گانا کا بھی رواج ختم کریں گے۔ اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ قبول فرمائے گا۔ مائیں اور بہنیں بھی پردے میں ہاتھ اٹھائے کہ آج تک جو کچھ ہم نے خرافات کیا کر لیا، آج اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر توبہ کرتے ہیں، کرتی ہیں کہ اب کبھی بھی کسی شادی میں نہ ناچیں گے، نہ نچائیں گے، نہ گائیں گے، نہ گوائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات کہا کہ میں ختم کرتا ہوں اور وہ میری آخری بات ہے کہ نکاح کو آسان بنانے کے لیے ایک تو جہیز کو چھوڑنا ہے، ناچ گانا کو چھوڑنا ہے، اور تیسری میری گزارش ہے کہ بارات کا جو رواج آج چل پڑا ہے یہ بھی ہمارے نبی کی سنتوں سے ثابت نہیں، یہ بھی شریعت کے کسی بھی درجے میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے مہمانوں کو لے کر کے لڑکی کے دروازے پہ جائیں اور جا کر کے وہاں دعوتیں توڑیں۔ ذرا سوچئے کہ یہ کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ بارات میں جو مہمان ہوتے ہیں، ذرا آپ بتائیے کہ وہ مہمان کس کے ہوتے ہیں؟ لڑکی والے کے ہوتے ہیں یا لڑکے والے کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا، لڑکے والے کے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ذرا عقل لگائیں کہ مہمان میرے، دسترخوان آپ کا، مہمانوں کو بلایا ہم نے بٹور بٹور کر کے، ہے نا، جس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اس کو بھی بلایا، جس کو ولیمہ میں نہیں بلا سکتے ہیں اس کو بارات میں بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے باپ کا تھوڑی کھلانا ہے، جائے گا دوسرے کا مال، کھائے گا دوسرے کا مال، اور پھر اس 100 کی جگہ پہ 400 باراتی لے کر کے ہم لڑکی کے دروازے پہ دھاوا بولتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں۔ یہ جیسے فوج کسی جگہ حملہ کرتی ہے نا، ایسے ہی براتیوں کا ڈھیر لے کے جو ہم جاتے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر لڑکی کا باپ تیار نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ خواہش مند نہیں ہے، اس نے بلایا نہیں ہے، ہم نے تھوپا ہے اس کے اوپر براتیوں کا نظم، تو یہ اس حملہ سے کم نہیں ہے، اس دھاوا سے کم نہیں ہے، اس شب خون مارنے سے کم نہیں ہے۔ مہمان میرے ہیں، اگر میری غیرت ہے تو ہم بہترین ولیمہ کھلائے۔ ولیمہ میں تو ہماری حیثیت اگر کھسی کا گوشت کھلانے کی ہے تو مرغا کھلاتے ہیں، اور برات لے کے جاتے ہیں تو فرمائش کرتے ہیں ہمارے مہمان بہت اسٹینڈرڈ کوالٹی کے ہیں، ہمارے برات میں کچھ فلاں بھی ہے، کچھ ڈاکٹر بھی ہے، کچھ پولیس صاحب بھی ہے، اور شمار کراتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ مکمل خیال کیجئے گا کہ ہمارے مہمانوں کو آپ کمزور مٹھائی نہ کھلائے، بہترین مٹھائی کھلائے۔ آپ ہمارے مہمانوں کو بکری کا بھی نہیں گوشت کھلائیں گے، بکرے کا گوشت کھلائیں گے جیسا لگتا ہے اس کے باپ نے کما کے دیا تھا۔ بولیے دیا تھا؟ اگر میں اپنی شادی میں لے کے جاؤں اپنے سسر کے دروازے پہ، اپنی بیوی کے دروازے، میرے باپ نے کما کے دیا ہے، کون کھلائے گا؟ اس کو تو یہ بھی درست نہیں کہ ہم کو کھلائے، جائے گی ہمارے 400 مہمانوں کو کھلائے۔ اس لیے خدا کے قسم آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں، برات جو زبردستی ہم لے کر کے جاتے ہیں، جو تھوپتے ہیں، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، انسانی ہمدردی
یہ مال لٹانا ہی تو ہے. کون چاہتا ہے کہ ہم 2-4 لاکھ روپیہ باراتی کو کھانے میں خرچ کر دیں؟ اگر 2-4 لاکھ روپیہ اس کا بچ جاتا ہے، کل آپ کے بچے میں مصیبت آئے گی، آپ کی بہو میں مصیبت آئے گی، تو بتائیے اس باپ کے پاس پیسے ہوگا تو کیا وہ چاہے گا کہ میرا داماد مر جائے، میری بیٹی مر جائے؟ وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. لیکن آپ نے دوسروں کو کھلایا، کیا ملا سوائے گناہ کے؟ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، باغیرت ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے جہیز سے توبہ کیا، ناچ گانے سے توبہ کیا، ایسے ہی آپ ہاتھ اٹھا کر کے بارات سے بھی توبہ کریں. ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ کسی کی شادی میں بارات نہیں جائیں گے اور نہ اپنے بچوں کی شادیوں میں بارات لے جائیں گے، بلکہ بہترین ولیمہ اپنے بچوں کی شادی میں کریں گے. اور اگر کوئی دعوت دیتا ہے بارات کی تو ہم کہیں گے بارات کی دعوت مت دو، ولیمے کی دعوت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. کہیں گے نا انشاءاللہ. یقیناً اگر ہم نے ایسا کر لیا تو معاشرے میں بڑی اصلاح ہوگی. ہماری بیٹیاں زنا سے بچ جائیں گی، ہماری بیٹیاں نیلام ہونے سے بچ جائیں گی، ہماری بیٹیاں ذبح ہونے سے بچ جائیں گی، ہماری بیٹیاں بازاروں میں سامانوں کی قیمتوں میں بکنے سے بچ جائیں گی. ہماری بیٹیاں جب بچیں گی تو وہ نیک بنیں گی، پارسا بنیں گی، اور ان کی گود سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی ہیرو نہیں ہوگا، کوئی خبیث نہیں ہوگا، کوئی شیطان نہیں ہوگا، بلکہ وقت کا بزرگ ہوگا، ولی ہوگا، عالم دین ہوگا، وہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بھی بنے گا تو بہترین انسان بنے گا، اعلیٰ کردار کا انسان بنے گا، اس لیے کہ اس کی ماں نیک تھی. لیکن اگر ہم نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، ہماری بہن اور بیٹیاں جذبات کی رو میں وقت میں جب شادی نہیں ہوگی تو بڑھ کر کے گناہوں میں مبتلا ہوں گی. جب گناہوں میں مبتلا ہوں گی تو ہماری نسلیں شیطان کی انسان کی شکل میں شیطان پیدا ہوں گی، انسان کی شکل میں خبیث پیدا ہوں گی، جس کا انجام یہ ہوگا کہ کل وہ ہمارے دین کی بھی دھجیاں اڑائیں گی اور ہمارے عزتوں کا بھی دھجیاں اڑائیں گی، اور ہمارے حقوق کا تو پوچھنا ہی نہیں جو آج ہو رہا ہے. اس لیے ایک بار پھر میں آپ سے چاہوں گا، آپ چند لوگ ہیں، ہمارے لیے آپ ہی کافی ہے، اور مجھے اللہ کی امید سے ہے کہ آپ کا پرخلوص ہو کر بیٹھنا، ان معزز علماء کا اس ٹھنڈک میں قربانی دے کے یہاں آنا اور آپ کا مال خرچ کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اگر ہم ان چیزوں کا عزم کر کے یہاں سے اٹھیں گے. کرتے ہیں عزم، زور سے بولیے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری باتیں اگر تلخ لگی ہو، چونکہ ایک درد ہے، اس لیے اس درد کی رو میں کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے، اس لیے آپ بھی معاف فرمائیں گے، ہمارے علماء بھی معاف فرمائیں گے، میری ماں اور بہنیں بھی معاف فرمائیں گی. آخر میں پھر میں ماں اور بہنوں